बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना यु'लूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुरिन फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 226 और 227 दो आयतें आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू इरशाद फरमाते हैं, लिल्लज़ीना यु'लूना मिन निसाइहिम, वो लोग जो अपनी बीवियों से ना मिलने की कसम उठा लेते हैं। यु'लूना ईला अरबी ज़ुबान में कसम उठाने के लिए इस्तेमाल होता है और ख़ास तौर पर वो कसम जो मियाँ बीवी आपस में मुलाकात ना करने की कसम उठाएं, उसके लिए इला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पिछली आयत में हमने पढ़ा है अल्लाह ताला ने कसमों के हवाले से बात की है। वो असल में तमहीद थी इस मसले की कि कसम अगर उठाई जाए तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात की कसम उठाई जा सकती है और बिला वजह छोटी छोटी बातों पर कस्में नहीं उठाते फिरना चाहिए। अगर कसम सिद्के दिल से उठाई जाएगी तो उस पर मुआखज़ा होगा। वो कसम या तो पूरी की जाए और अगर कोई कता रहमी की कसम है या किसी गुनाह की कसम है तो उसको फ़ौरन तर्क कर दिया जाएगा और उसका कफ़ारा दिया जाएगा। तो अब वो कसमों का तज़किरा गुज़रा। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जो मुआशरती ख़राबी थी अरब जाहिलियत में, उसका तज़किरा किया है। बहुत सारे लोग निकाह कर लेते और फिर कोई थोड़ी सी घरेलू नाचाकी होती तो कसम खा लेते कि मैं जो है वो 1 साल तक तो इसे बात नहीं करूँगा, और बीवी बेचारी मुअल्लक लटकी रहती, ना वो खामद वाली और ना जो है वो किसी और से निकाह कर सकती है। और इसी तरह जो है वो लंबे लंबे अरसे के लिए या खामद और बीवी के आपस में अनबन हो गई तो अब कहा कि मैं 6 महीने तक की कसम उठा ली कि आपसे बोलूँगा नहीं। तो अब फिर उसके बाद 6 महीने के बाद फिर जो है वो कोई 2-4 दिन मुलाकात रही और फिर कसम उठा ली। अब वो असल में ज़रर पहुँचाना चाहते थे बीवियों को। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जैसे निकाह के अंदर पाबंदी लगाई है ना कि एक मर्द जो है वो 4 से ज़्यादा निकाह नहीं रख सकता एक वक्त में, ऐसे ही ये मामला है कि अगर कोई कसम उठाता है तो ये नहीं है कि बीवी बेचारी वो मुअल्लक रहे और तुम जो है तुम तो और शादी कर लोगे, 2-3-4 के साथ शादी कर लो सकते हो, तो अब वो तो सिर्फ आपके साथ जो है वो रहेगी। तो अब ऐसी सूरत में उसके जो हुकूक हैं अल्लाह ताला ने उनको यहाँ महफूज फरमाया है। और अल्लाह ने कहा लिल्लज़ीना यु'लूना मिन निसाइहिम, जो अपनी बीवियों से मुलाकात ना करने की, बीवियों के हुकूक अदा ना करने की, ख़ास तौर पर जिमा की तरफ इशारा है। जो बंदा अपनी बीवी से जिमा ना करने की कसम उठा ले, अब उसकी हद कितनी है? तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, उनको इंतज़ार करना है 4 महीने। 4 महीने हद है। यानी अगर कोई बंदा घरेलू नाचाकी हो जाती है ना, बसा औकात मर्द जो है वो बीवी को तादीब करना चाहता है, उसको सिखाना चाहता है कि तुम्हारा जो रवैया है वो गलत है, लिहाजा मैं जो है वो आपके साथ हम बिस्तर नहीं होऊंगा। तो ऐसी सूरत में आखिर हद 4 महीने है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 4 महीने तक इंतज़ार करना है। तरब्बुसु अर्बअति अशहुर, 4 महीने तक इंतज़ार करना है। फ़इन फ़ाऊ, अब 4 महीनों में वो कसम उठाने वाले अगर वापस पलट आएँ, यानी वो रुजू कर लें, अपनी बीवी के पास आ जाएं, जिमा कर लें, तो फिर तो ठीक है। फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, बस बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है, रहम करने वाला है। अब यहाँ से मुफस्सिरीन ने इस बात को जिक्र किया है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम गफ़ूर है, तुमने किया गुनाह है, अल्लाह के गफ़ूर होने की वजह से अल्लाह ने तुझे माफ़ कर दिया है। यानी बिला वजह बगैर किसी मकसद के अगर कोई बंदा अपनी बीवी से ना मिलने की कसम उठा लेता है तो ये जुर्म है। अब उस जुर्म को अगर तो 4 महीने की जो मुद्दत अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है उसके अंदर अंदर जो है वो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है तो फिर अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, मुआफ़ कर देगा। और अगर 4 महीने से ज़्यादा रखता है तो फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अगली आयत में फरमाया व इन अज़मुत तलाक़, अब अगर कोई बंदा तलाक़ का अज़म कर ले, अब उसने पूरा तैयार कर लिया है कि मेरी नहीं बनती है इस बीवी के साथ, 4 महीने तक उससे अलग होकर भी देख लिया, अब कोई सूरत नहीं बन रही है। फ़इन अज़मुत तलाक़, और अगर तलाक़ का अज़म कर लें फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम, तो बेशक अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है।
اب اگر کوئی شخص 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھا لیتا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، وہ قسم اپنی پوری کرے، پورا 1 مہینہ۔ بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے 1 مہینے کا ایلا فرمایا، 1 مہینہ تک آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں گئے، اور جب 29 دن پورے ہو گئے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ تو اب 1 مہینے کی، 1.5 مہینے کی، 2 مہینے کی اگر کوئی قسم کھا لے تو اپنی قسم پوری کرے، لیکن اگر وہ دوران قسم اگر وہ دوبارہ پھر اپنی بیوی سے ملتا ہے تو پھر اب وہ کفارہ ادا کرے، کیونکہ قسم کا کفارہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تو اب اس نے یہ قسم اٹھائی تھی، مدت پوری نہیں کی، اور اس دوران جو ہے وہ ملاقات کر لی بیوی سے، تو اب ایسی صورت میں وہ کفارہ دے دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ 4 مہینے سے زیادہ کی کوئی قسم اٹھا لے، پھر آخری 4 مہینے کا حد ہے، اس کے بعد 2 صورتیں ہیں، یا تو جو ہے وہ بیوی کو طلاق دینا ہوگی، یا پھر جو ہے وہ اپنا اس الہ کو ختم کرنا ہوگا۔ اب اس صورت میں بھی فقہا کے نزدیک وہ قسم کا کفارہ دے اور اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طریقے سے زندگی گزارے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا نظام اتنا عظیم اور وسیع ہے کہ اس میں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، حتیٰ کہ بیویوں کے حقوق کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ 4 مہینے سے زیادہ بلا وجہ کوئی خامد ترک کرتا ہے تو بیوی عدالت میں جائے گی، اور یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ تربص 4 اشہر، تو یہ 4 مہینے کا جو انتظار ہے وہ تو بیوی کرے گی۔ 4 مہینے کے بعد اب وہ کہے گی، اب آپ یا تو جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کو بیوی بنا کر رکھنا ہے، یا پھر اس کو جو ہے وہ طلاق دے دو۔ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تم 4 مہینے کی مدت گزار کر بھی معاملات جو ہے وہ درست نہیں کر پائے ہو تو پھر اب طلاق دے دو۔ تو اب اس صورت میں فقہا کے 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت جب مکمل ہو گئی تو اب اس صورت میں چونکہ اب اللہ نے یہ 4 مہینے تو مقرر فرما دیے ہیں نا، لہذا اگر 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو اب عورت کو ویسے ہی طلاق ہوگی، عورت کو طلاق ہوگی، لہذا اب وہ خامند کے پاس جانے کی جو ہے وہ اب اس کے لیے درست نہیں ہے۔ اور دوسرا گروہ جو فقہا کا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ 4 مہینے تک تو عورت انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ بندہ اب عزم کر لے طلاق کا تو اس کو طلاق دینا ہوگی۔ صحابہ میں سے بہت کبار صحابہ، 12 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ موقف ہے کہ اس کو 4 مہینے کے بعد عدالت میں جو ہے وہ لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور حاکم جو ہے یا عدالت قاضی جو ہے وہ اس کو کہے گا، ہاں بھئی اب آپ کے پاس 2 اختیار ہیں، آپ نے اس کو بیوی بنا کر رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ اگر تو بیوی بنا کر رکھنا ہے تو الہ کا معاملہ ختم ہوا، اب آپ قسم کا کفارہ دو اور یہ بیوی آپ کی ہے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ نہیں رکھنا ہے تو پھر طلاق دو۔ تو طلاق بھی اگر وہ نہ دے اور وہ بیوی کے ساتھ نہ رہے تو ایسی صورت میں پھر عدالت کیا کرے گی؟ وہ اس کا نکاح فسخ کر دے گی۔ اب نکاح فسخ ہوا، وہ عورت آزاد ہے، یعنی اس کو معلق نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسلام نے خواتین کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، مردوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے، بلا وجہ کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر قسم کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی تھی تو یہ ایک معاملہ جو کہ جاہلیت میں عام تھا کہ لوگ لمبی لمبی قسمیں اٹھا لیتے اور پھر اس کو نیکی بھی سمجھتے اور کہتے کہ ہم تو اللہ کی قسم اٹھائی ہوئی، اب کیوں بیوی کے پاس جائیں گے؟ تو اللہ کو ایسی قسمیں پسند نہیں ہیں جو بلا وجہ اٹھائی جائیں یا صرف لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حدود مقرر کر دی ہیں، ان سے تجاوز کسی مسلمان کے لیے یا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 4 مہینے تک اپنی بیوی سے الہ کر لے، اس سے زیادہ جو ہے وہ دور نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک جو ہے وہ ہمارا جو متعلقہ مسئلہ ہے، کیا 4 مہینے سے زیادہ بیوی کے بغیر بندے کا رہنا یا بیوی کا خامد کے بغیر رہنا، کیا اس کے اوپر جرمانہ ہے؟ کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اب یہاں تو لوگ سال 1.5 سال 2 سال بھی لوگ جو ہے وہ گھروں کو نہیں لوٹتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں نکاح باطل ہو جائے گا؟ نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ ذکر کیا ہے نا وہ ایک خاص طریقہ ہے۔ ایک بندہ جان بوجھ کر بیوی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نے بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، بلکہ اس ضمن میں بھی بعض فقہا نے یہ صورت نکالی ہے، کہا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بیوی کے پاس نہ جانے کی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، مثلا بیوی بیمار ہے، بیوی دودھ پلا رہی ہے، بیوی جو ہے وہ حمل کی حالت میں ہے، کسی ایسی غرض سے وہ بیوی کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس لیے وہ الگ ہو جاتا ہے کہ بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ٹوٹے گا جب تک طلاق جو ہے وہ بندہ نہ دے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ بیرون ملک ملازمت کے لیے روزگار کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مشہور واقعہ ہے
کہ وہ خاتون جو ہے مدینہ کے باہر مدینہ کے آس پاس میں تو رات کے وقت وہ اشعار گا رہی تھی، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس معاملے کی پوری تحقیق کی اور پوچھا گیا خواتین سے کہ کتنی دیر تک، بلکہ اپنی بیٹی سے پوچھا حفصہ سے، کتنی دیر تک ایک جو ہے وہ عورت صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 6 مہینے حد ہے یا 4 مہینے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنا دیا کہ ان کی فوج میں مجاہدین جو جاتے تھے وہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی نہیں رکے گا، لازمی واپس جو ہے وہ اپنے گھر میں آئے۔ تو 4 مہینے تک جو ہے وہ لازمی جانا چاہیے، مرد کو اپنی بیوی بچوں کا خیال بھی رکھا جائے گا اور اس صورت میں حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی۔ لیکن اگر یہ جو طلاق کا معاملہ ہے یا نکاح کے ختم ہونے کا، یہ اس قسم کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال شریعت کے جو قوانین ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہی انسان کی عفت کا بھی معاملہ ہے اور عزت کا بھی اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی۔ انسان کو جتنی جلدی فرصت ملے، پیسے پورے نہیں ہوں گے، لہذا جتنی جلدی فرصت ملے انسان کو اپنے بیوی بچوں سے ملنا چاہیے۔ بلا وجہ تاخیر اور بلا وجہ جو ہے وہ دنیا کی باقی چیزوں کو پورا کرتے کرتے زندگیاں گزر جاتی، پوری نہیں ہوتی، لہذا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان بوجھ کر تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔